السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بہ مریم مظفر ایپیسوڈ 55۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، ماہ ملکہ اسپیشلی آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ وار چل رہی ہے، تو ہم بنا ضائع وقت کیے جلدی سے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح جزیرے کو گھیر چکی تھی، تر و تازگی انہیں ضرور محسوس ہوتی اگر ذہن تر و تازہ ہوتے۔ بیلوں اور درختوں سے ڈھکے اس راستے پر دبیل سازار ان کی قیادت کر رہا تھا۔ ابیل چہرہ لٹکائے آگے اس کے برابر میں ایک دن میں اس کی ہستی روح دفن ہو چکی تھی۔ ان کے پیچھے کچھ لڑکے تھے، جبکہ سب سے آخر میں گل جان کے ساتھ یونس چوکنا اعصاب لیے راہ گزر تھا۔ گل کی چٹیا سے بال نکل کر اطراف میں پھیلے تھے، چہرہ بے رنگ زردی مائل اور ہونٹوں کا رنگ سفید۔ اسے پانی کی شدت سے طلب تھی، پانی کی ایک چوڑے منہ والی بوتل گل کی طرف بڑھاتے یونس کا سر جھکا رہا، نیلی آنکھیں حیرت سے سکتے میں ڈوب گئی۔ وہ لڑکا سوچ پڑھنا کیسے جانتا تھا؟ معذرت حضور، اس کی ملال بھری آواز سنائی دی۔ کس بات کی؟ پانی پینے کے دوران کہا۔ آپ کے خلاف بغاوت کی تحریک چلانے والا جو میں تھا۔ شدید پیاس سے بے حال تھی یا اپنے نئی ذہنی بدلاؤ سے یونس کا ماضی کا رویہ یکسر بھولی تھی؟ اگر پہلی والی گل جان یہاں ہوتی تو شکوے کی لمبی فہرست کھول کر سامنے رکھتی اور کہتی، انگوٹھا رکھ کر مہر لگا دو، کیونکہ میں تو کبھی مانوں گی نہیں کہ میرا برابر کا قصور ہے۔ تم نے بغاوت کی کیوں؟ چلتے چلتے اس نے سوال کیا۔ اس بات پر یونس کا رنگ واضح اڑا تھا۔ گل کی چھٹی حزبدار ہوئی۔ کسی کا کوئی دباؤ تھا؟ اس بار قدرے بارعب انداز میں کہا۔ وہ تو اب تک ملکہ ہی مانتا ہے نا، تھوڑا تو مزے لینے دو اس حیثیت کا۔ یونس نے ڈرتے رکتے ہی سہی گردن اوپر نیچے ہلا دی، یعنی یہ اقرار تھا۔ کس نے ڈالا دباؤ اور کیا کہا؟ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ان دونوں کی آواز باقیوں کے کانوں تک جانے سے محفوظ تھی۔ عبداللہ صاحب نے، اس نے نگار کی توقع کی تھی، مگر یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ البتہ گل کے ماتھے پر آئے بل متاثرہ انداز میں غائب ہوئے۔ انہوں نے مجھے بغاوت پر اکسایا تھا۔ صرف بغاوت پر؟ اس کے عام لہجے پر لڑکا الجھا۔ گل نہ گھبرائی، باعلم لوگ کم ہی گھبراتے ہیں۔ تمہیں فاتر اسلام کے خلاف بھی کیا عبداللہ نے بھڑکایا تھا؟ کم عمر لڑکے کے نحیف سے چہرے پر آہستہ ڈر کا ہر رنگ آیا، یہاں تک کہ وہ قدم روکے پیچھے رہ گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کی آواز گہری کھائی سے سنائی دی۔ عبداللہ نے۔ گل کے پلٹنے پر وہ مزید خوفزدہ ہوا۔ وہ نگار کا آزاد کردہ غلام ہونے کے ساتھ میرا ملازم بھی تھا، اپنے ہر کیے عمل کی رواداد مجھ تک پہنچاتا تھا۔ تمہیں کیا لگا وہ تمہارا خیر خواہ ہے؟ یونس کے قدم ڈگمگائے، اسے بلا ارادہ درخت کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے سامنے حقیقتاً ایک ملکہ موجود تھی، جسم سے روح فنا ہو گئی۔ گل اپنی ہنسی دباتے دل ہی دل میں اچھل رہی تھی۔ وہ دوا جو تمہیں طاقت کا شربت کہہ کر پلائی جاتی تھی، در حقیقت نشہ تھا۔ اس نے یونس کی کوہنی تھامنا چاہی تو بجلی کی طرح اچھلا۔ نشہ اس لیے تاکہ تم مدہوش رہو اور زیادہ سوال جواب نہ کر سکو۔ آپ کے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو کی ایک پتلی لکیر سی نمودار ہوئی۔ اس کی حالت کسی نومولود ہارے عاشق سے کم نہ تھی۔ اسے ماہ ملکہ کے اس نظام سے عشق تھا۔ گل نے تو بس اس کے عشق کا بھوت اتارا تھا۔ بنا سوچے سمجھے بھروسہ کرنے سے قبل اپنی عقل استعمال کرتے ہیں لڑکے۔ مکار یہاں جگہ جگہ تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ دبیر نے اس کے طعنے کو ایک کان سے بھی نہیں سنا۔ اس بار گل نے یونس کو سہارا دیا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ کوہنی تھام کر اسے آگے بڑھاتی لڑکی اب کے مسکرا رہی تھی۔ یونس کے بے وقوفی پر آئے غصہ کا ازالہ ہو چکا تھا۔ مگر وہ دوا مجھے عبداللہ نے پینے کو نہیں کہا تھا۔ گل جانتی تھی وہ اگلا نام کیا لے گا، بس اسے ستانے کی نیت سے مصنوعی شک کا اظہار کیا۔ اچھا، 6 فٹ جتنا لمبا۔ اچھا کہا، تو پھر کون تھا؟ گل نے ہنسی دانتوں تلے دبائی۔ کماری۔ ہنسی، شوخیت، شرارت سب دانتوں تلے واقعی دب گئی۔ ساری اداکاری ہوا ہوئی۔ یونس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہاتھ کوہنی پر ہی جم گئے۔ اسے لگا یہ سارا جنگل اس پر تنگ کر دیا تھا۔ 401 ہی آواز کی بازگشت تکرار کی مانند سماعت میں گونج رہی تھی۔ کماری نے کہا تھا وہ دوا لینے کا۔ کچھ دیر وہاں خون کی بو اور جانوروں کی بھنبھناہٹ کے سوا نہ
نہ کئی دوسری مہک آئی، نہ سنگن ہوئی۔ المیرا، فاتر، ادوب، نجف سب کے سب سانس روک کے بہتے پسینوں کے بیچ اس منظر کو جذب کرنے لگے۔ انہوں نے حملہ آور پر حملہ کیا اور ان کے پانچوں منجھے گئے شکاری مار دیے۔ یہ بساط کی کون سی چال تھی جہاں مہرے کھلاڑیوں کو مات دے گئے۔ موت کے اس منظر میں جہاں مختلف جسموں سے نکلتا مایا گھل کر دریا کا روپ اختیار کر چکا تھا، وہ تمام درختوں کی اوٹ سے باہر نکلے، اپنے دل کانوں کے قریب دھڑک رہے تھے۔ خود کی انگلیاں ایک مقام پر ٹھہرنے میں ناکام، دونوں اطراف سے باری باری لوگ نکلے۔ وہ تعداد میں کتنے تھے؟ صرف 10 یا 11۔ طاقت میں وہ ان 5 کے برابر کے نکلے۔ ہم نے مار دیا کیا ان کو؟ ادوب کی وہمی سرگوشی پر المیرا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی پہلے قتل پر مقتول مجرم ہی کیوں نہ ہو، قاتل بے یقین ضرور ہوتا ہے۔ مال غنیمت کے نیچے انہیں 5 گھوڑے نصیب میں ملے۔ سامان کی تلاشی لو، فاتر کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ سب گھوڑوں سے لٹکی تھیلیوں میں ہاتھ مارنے لگے۔ فاتر کے قدموں تلے خون کا سمندر تھا۔ اس سے اٹھتی بو مرد کے اندر کی حساسیت کی مشق پر بھاری آئی۔ نہ اس کے سخت چہرے پر پچھتاوا تھا اور نہ غرور۔ صاف نمایاں تھا اگر حالات نہ ہوتے تو وہ درندگی کی راہ پر کبھی نہ چلتا۔ کھانا پوٹلی سے برآمد ہوتی شے کو دیکھنے سے پہلے وہ سونگھ کر ہی شکل پہچان گئے تھے۔ ہاتھ میں دھاگوں سے بندھی گوشت کی تھیلی اٹھائے وہ مرد خوشی سے ہکلانے لگا۔ بنا ارد گرد دیکھے سب یکمشت ہو کر باقی مال غنیمت پر ٹوٹے۔ اس مرد پر غشی کی کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ وہیں کھڑے غزہ کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ 5 گھوڑوں کے سامان میں یوں ہی کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ میدان جنگ کے جانباز لاشوں پر کھڑے انہی کے سامان سے ملنے والے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ بربریت کا یہ ہولناک منظر تھا۔ یہ 5 گھوڑے ہمارے ہیں، بطور عطیہ ہمیں ملے ہیں۔ ایک عورت تیزی سے چڑھ کر ان پر بیٹھی، ہاتھ میں وہی گوشت کا لوتھڑا، جبکہ سواری ٹخنوں تک خون میں شرابور۔ سدھار ہوا گھوڑا تھا، 2-3 کاوشوں میں قابو آ گیا اور سب حیوانوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ بازو اٹھاتے ہوئے اپنی جیت کا جشن مناتے بے انتہا خوش تھے۔ فاتر افسردگی سے سامنے کی تصویر دیکھ کر رہ گیا۔ وہ عام مفلس اور مجبور لوگ لوٹ مار کر ملنے والی بوٹیوں کو کیسے حق کی طرح کھا رہے تھے۔ زمین پر پھیلی لاشوں کا گویا وجود ہی نہ تھا۔ کھانے کی کھینچا تانی میں ایک بند کپڑے میں لپٹا ابلا ہوا گوشت المیرا کی جانب بھی اچھالا گیا۔ نتنوں سے خوشبو ٹکرائی تو اسے پیٹ کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ اس وقت مصالحوں کی عدم موجودگی غیر معنی تھی۔ سب کو مل گیا ہے کیا؟ خالی ہاتھ کھڑے سربراہ نے بآواز پوچھا اور اس بار پہلی مرتبہ مریل آواز کے بجائے زندہ لوگوں کی حامی سنائی دی۔ کچھ باقی بچا یا سب ابھی ٹھوس لیا ہے؟ کلفت سے کہنے پر سب کی بوٹیوں سے بھرے منہ رک گئے۔ آنکھیں پٹپٹاتے انہوں نے فاتر کو یوں دیکھا جیسے بات کے لیے بھی کچھ بچانا تھا۔ سربراہ ان چھوٹی عقل والوں کی حالت پر ترس کھا کر رہ گیا۔ کیا بولے وہ ان کم عقلوں کو؟ گہری سانس خارج کرتے اس نے خود کی بھوک پر سمجھوتا کر لیا۔ خیر ہے، میں پھر کبھی کھا لوں گا۔ ویسے بھی ان سب کی حالت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں ہی ہوں۔ اگر میرا باپ مجبور نہ ہوتا تو میں… فاتر، وہ جو بنا رکے سوچ پر سوچ کا مینار بنا رہا تھا، مخملی سی پکار پر ساری وجوہات بھول گیا۔ المیرا عنایت محسن ایک ہاتھ سے آدھا حصہ کھا رہی تھی، جبکہ دوسرے میں کپڑے پر رکھا بکیا اس کی جانب بڑھائے تھی۔ انداز میں کہیں سے بھی وہ جتاتا رویہ نہ تھا جو المیرا کا المیہ ہے۔ فاتر کے ہاتھ آہستہ سے پہلو میں گرے، ایک نظر اس غذا کو دیکھا اور پھر دوسری المیرا کے بے ریاض سے جذبات پر ڈالی۔ عورت نے ہاتھ اٹھاتے جیسے اسے بقیہ قبول کرنے کا کہا، انداز گویا فاتر کا حق اسی کو لوٹانے کا تھا۔ وہ لاجواب رہا۔ جھجک سارے وجود پر حاوی آئی۔ جہاں فاتر ان 10 لوگوں کی حفاظت کا سوچ رہا تھا، وہاں المیرا اکیلی اس کے خیال کے متعلق جتن کر رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا وہ تاعمر اس کے ساتھ یوں ہی کھڑی خیال کرتی رہے۔ شکریہ۔ فاتر کے پرتکلف لہجے پر وہ دل کھول کر مسکرائی، آنکھوں کے کنارے چھوٹے ہوئے، یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئی۔ وہ چند پل کو ٹھہر سا گیا۔ ابھرتی صبح زیادہ خوبصورت تھی یا مسکراہٹ میں چھپتی اس کی آنکھیں؟ اس فیصلے کے لیے شاعر کو زندگی بھر کا وقت درکار تھا۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ کوئی علم نہیں اگلا حملہ دوبارہ کب ہو جائے۔ نجف نے بات کا آغاز کیا۔ فاتر نے تقلید میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر اس سے پہلے سامان کی اچھے سے تلاشی لو، کہیں نہ کہیں کیمراز بھی ہو سکتے ہیں۔ درختوں کی
दोराही रास्ते पर सन्नाटा छा गया, सांस लेने तक की भी आवाज़ न आई। वो सब यूं खड़े थे जैसे मिस्री के अल्फाज उन्हें पत्थर कर डाला है उन्हें अल्फाज ने उन्हें पत्थर कर डाला हो। फिजा में से कुछ चील गुजर कर गई तो इन सब के बुत टूटे और एक बार ही सबने बा आवाज़ एक सवाल किया, तुम्हें कैमरास का इल्म है? वो आंखें खोले यूं खड़े हुए जैसे सामने कोई अजूबा था। फातिर ने लब काटते पेशानी अंगूठे से मसली। बारी बारी सबके सवाल या नज़रों के बाद आखिर में नजफ को देखा। जहाँ हनूस खामोशी थी, वो आधा बा इल्म था। और फिर अलमीरा को देखा जिसने बिना इजहार राय कंधे झुका दिए वो मुकम्मल वाकफियत से थी। तुम लोगों को क्या लगता है कैमरास क्या होते हैं? एक पुरजोश बच्ची आगे आई। जिस मुल्क से हम आए हैं वो निहायत जदीद है, वहाँ किसी मंजर को कैद। मैं भी उसी मुल्क से हूँ। फातिर ने इत्मीनान से बाकी बात काटी। बच्ची तकरीबन बेहोश होते रुकी। फातिर इस्लाम ने दिल ही दिल में खुद को मलामत किया और मजीद ये राज छुपाकर उनके सवालों का शिकार नहीं बन सकता। बका की जंग में हर सालिस दवाम चाहता है। मेरा तुमसे एक सवाल है, बल्कि तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम लोग वाकई किसी मुल्क से हो या किसी और दुनिया से? बिना बिना डसे सबको साफ सुन गया। कुछ जो घोड़े पर मौजूद थे, कुछ जो ज़मीन पर खड़े थे और एक दो तो दरख्तों से भी जुड़े थे। वो तमाम सांस रोके हम तनगोश हुए। ये मुतवाज़ी दुनिया है? उसी बच्ची का सवाल आया। रहनुमा की मुस्कुराहट बेइख्तियार थी। उन अठे लबों में वादा तौर देने का कल्क था। घोड़ों की तलाशी लो, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। इन सब के पाँव तले हल्का सा अजल हल्का सा जलजला कर वो अलमीरा की तरफ पलटा। दरख्त से पुश्त जोड़े, औरत के बाजू सीने पर बंधे थे। खुश्क होते खून के दागों को देखते चेहरा सपाट। फातिर का इर्तिकाज खुद पर महसूस करते उसने दागदार घास से निगाह उठाई और पलकों के साए तले रोशनियों को देखा। क्या मैंने दुरुस्त फैसला लिया है? आंखों ही आंखों में सवाल हुआ। वो अपने फैसले पर उसकी तस्दीक चाहता था। कई साल अलमीरा ने भी उस तस्दीक के ना मिलने पर उससे नफरत निभाई थी। मालूम नहीं, मगर नतायज जो भी होंगे हम मिलकर झेलेंगे। आंखों ही आंखों में जवाब आया। वो अंदर तक मुतमईन हो गया। इस ताल्लुक पर उसे मान था। ये ताल्लुक काश रिश्ता होता तो मान से गुरूर बन जाता। माजी 5 साल कबल एक रुखसती मोहसिन हसीन उसकी करवा रहे थे और एक रुखसती जाहिद मोहसिन उसकी करवा चुका था। घर की दहलीज से पहला कदम बाहर रखते अलमीरा को न जाने ऐसा क्यों लगा कि वो कुछ गलत करने जा रही है। अब तुम भी सटिया जाओ मुझ पर एतबार करके। लहजा शिकस्ता और आंखों में नमी लिए वो इल्तिजा कर रहा था या शायद भीख मांग रहा था। जो भी था, इस हवसज़दा कमरे में उसे कुछ देर के लिए ही सही सांस लेने में आसानी हुई। अगले ही लम्हे सांस तंग हो गया। तुम क्या करने वाले हो? धीरे से खड़े होते उसने सख्त नज़रों से भाई को घूरा। मैंने कैसर से तुम्हारी रजामंदी के मुतालिक बात की थी, बताया उसे, बल्कि बहुत समझाया भी कि मेरी बहन इस रिश्ते पर राज़ी नहीं, मगर वो नहीं माना। अलमीरा का बस नहीं चल रहा था। हलक में हाथ डालकर सारी कहानी एक ही बार निकाल ले। कहता है अगर इनकार करना ही है तो अपनी बहन से कहो एक मरतबा मुझसे मिल ले। अगर फिर भी कोई इख्तिलाफ हुआ तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। जाहिद मोहसिन का वजूद कमकमों की रोशनी तले कटहरे में खड़े मुजरिम जैसा था। वो औकाड़ा आ रहा है। अलमीरा की आंखें जोश से चमकी। जाहिद ने चोर निगाहें मिलाते फौरन फेर ली। नहीं, हमें फैसलाबाद जाना होगा। अलमीरा के छक्के छूटे और गेंद हदूद से सीधा बाहर को गई। हम उसको इनकार करने फैसलाबाद जाएंगे? पहले हैरत और फिर तस्दीक। जाहिद ने उसके कंधों पर तहफ़्फ़ुज़ भरी गिरफ्त रखी। तुम ये शादी करना चाहती हो? फ़ौरन बिगड़ी। मैं ये शादी तो क्या, मैं कोई शादी नहीं करना चाहती। तो फिर तुम मेरे साथ फैसलाबाद चलो। खुद जाकर उसके मुंह पर इनकार करना। उसकी गिरफ्त तो हौसला दिलाने वाली थी। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा भाई आज तुम्हारे साथ है। हर लफ्ज़ सख्ती से अदा करते अलमीरा के दिल पर जमी सख्ती मोम होने लगी। यकटक देखती मस्कारे की बाकियात से सजी वो आंखें कुछ उलझी थी और कुछ शादमासी हुई। वापस हाल में आओ। सवारी को चलते 15 मिनट हो चुके थे, मगर वो अब तक बेयकीन थी कि वाकई उसे अपनी शादी के रोकने में मदद करने वाला जाहिद मोहसिन था। वो भाई जिसको देखते अलमीरा कहती थी इससे ज़्यादा गैरतमंद तो बड़ी बहन होती है। वो भाई जिसको कभी उसने भाई माना नहीं था, आखिर में काम आई भी तो तालाब की वो मछली जिसे सब ने एक तरफ लगा रखा था। तो ये वाकई हो रहा है। सीट के अतराफ हाथ रखे अलमीरा बज़ाहिर वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। गाड़ी चलाते जाहिद ने उसे उलझ कर देखा। क्या हो रहा है? तुम मुझे मेरी शादी रुकवाने में मदद कर रहे हो? मुस्कुराते हुए उसने सर उठाया। जाहिद के चेहरे का सारा रंग निचड़ गया। थूक निगलते वो दाएं बाएं देखने लगा। घर से गाड़ी तक की इस दुश्वारी में जाहिद उसकी मदद का
اس کا مددگار رہا تھا۔ محسن حسین کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھیجنے کے بعد وہ سیدھا المیرا کے پاس آیا۔ پاسپورٹ، کچھ کپڑے، اہم فائلز سب رکھ لو۔ المیرا نے اسے یوں دیکھا جیسے زاہد کا دماغ چل گیا ہو۔ ہم وہاں کیا رہنے جا رہے ہیں؟ جو کپڑے بھی رکھوں؟ انکار منہ پر ماریں گے اور تگڑا سا نان پائے کا ناشتہ کرتے دونوں بہن بھائی ادھر واپس۔ اس نے چٹکیوں میں سارا مسئلہ حل کر لیا۔ زاہد اس بھوکی کی عقل پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ اگر ہمارے جاتے ہی پیچھے سے ابا کو علم ہو گیا اور انہوں نے تمہارا سارا سامان ضبط کیا، خدا نخواستہ پھاڑ دیا، تو تم شادی چھوڑو باہر جانے والی بھی نہیں رہو گی۔ المیرا کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی اور پھر فٹافٹ بھاگ کر سامان باندھا۔ جو دماغ ویسے کم کام کرتا تھا وہ خالی پیٹ بالکل ہی فارغ تھا۔ اسے ضروری سامان بند کرنے کا کہہ کر وہ کمرے کا پہرا دیتا رہا۔ گھر والوں کی نظر میں وہ ایک غیرت مند بھائی بن گیا جو اپنی بے باک بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ المیرا کی نگاہ میں وہ سینے میں دھڑکتا دل رکھے ایک ہمدرد بھائی بن گیا تھا۔ تو وہ بھی محسن حسین کا ہی خون تھا۔ مواقع پیدا کیے بنا تھوڑی نہ کام کرتا۔ موٹر وے پر چلتی سواری کی طرف آؤ تو اجالا بھی مکمل چھایا نہیں تھا۔ شیشے سے باہر جھانکتی لڑکی نے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر خود کو بھاری چادر سے مکمل ڈھکا تھا۔ ساتھ بیٹھے بھائی کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور دھڑکن کا شور نمایاں تھا۔ المیرا نے بے دھیانی میں چہرہ پھیرا اور پھر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اسے کب سے سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ ہم گاڑی کے بجائے اس سوزوکی ٹرک میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی ناک کو گوارا نہیں تھا۔ اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر سے پہلی اور آخری ملاقات میں وہ ایک تھکے سے زنگ آلود ٹرک سے اترے۔ زاہد نے ایک نظر شیشے کی مدد سے سوزوکی کی کھلے سر والی پشت پر ڈالی۔ المیرا کے ایک سفری بیگ کے علاوہ وہاں نیلی چادر سے کچھ سامان بھی ڈھکا تھا۔ اس ٹرک میں تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ مہارانی المیرا عنایت محسن نے ایک اور شکایت کی۔ ازمینہ کا کچھ سامان ہمارے گھر آنا ہے، راستے میں وہ بھی اٹھا لیں گے، تبھی یہ ٹرک لایا ہوں۔ اور دوسری بات، اگر ابا کو بھیجنا تھا تو کیا انہیں یہ سواری دے کر بھیج دیتا؟ اس نے کندھے کے پار دیکھا۔ وہ تمہارے ہی باپ ہے، ان کے نخرے بھی تمہارے نخروں کے باپ ہے۔ المیرا بس آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اس وقت وہ اپنے محسن کو ناراض کرنے کا خطرہ نہیں مول سکتی تھی۔ کچھ دیر لبوں پر مٹھی رکھے وہ باہر دیکھتی رہی۔ کچھ یاد آیا اور کیونکہ خاموش بیٹھنا گناہ تھا اس نے کہنے کی خاطر منہ پھیرا اور تبھی بند بھی کر لیا۔ زاہد باقاعدہ لرز رہا تھا۔ المیرا کی آنکھیں مایوسی سے خود بخود چھوٹی ہوئی۔ جب بغاوت چن لی تو پھر گھبراہٹ کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ المیرا نے بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کرن کھا کر اچھلا۔ بہن ہکا بکا رہ گئی۔ میں بجلی تو نہیں چھوڑنے لگی؟ اب اسے اپنی صلاحیتوں پر شک ہوا۔ زاہد کی سانولی پیشانی پر چمکتا پسینہ گاڑی کی بتی تلے چمکا۔ اگر تم نے ڈرنا ہے تو مجھے ہی اتار دو، میں ٹرین پر بیٹھ کر فیصل آباد چلی جاؤں گی۔ میں ڈر نہیں رہا، کہتے سیاہ قمیض کا اوپری بٹن کھولا۔ المیرا نے بے اختیار آتی ہنسی کا گلا نہ گھونٹا۔ تمہیں پتہ ہے زاہد، اس وقت تم پر ایک کہاوت درست بیٹھتی ہے۔ زاہد نے گاڑی کے پچھلے شیشے کو دیکھتے سوال کیا۔ کون سی؟ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ زاہد نے بنا مڑے کندھے کے پار سے اسے دیکھا۔ اس کی بیزار تاثرات پر المیرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں تمہارا باپ ہوتا تو اب تک نیلا توتھا کھا کر مر چکا ہوتا۔ اس کے غیر متوقع جلے کٹے جواب پر المیرا بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ جلتے کرتے بھائی نے سر جھٹکا۔ آج پہلی بار تم محسن حسین کی اولاد لگے ہو، ورنہ مجھے تو ہمیشہ سے لگتا تھا تمہیں ملازمت کے لیے گود لے رکھا ہے۔ میں تم باقی تینوں کی طرح لوگوں کی زندگیوں میں زہر جو نہیں گھولتا، منہ چڑھا کر کہا۔ المیرا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر چپت ماری۔ اسے پہلی بار اپنے کسی ماں جائے پر رشک آیا تھا۔ تم تو اللہ میاں کی گائے ہو، اس نے جتایا، اور تم ابلیس کا ڈائناسور۔ آج تو بڑے بھائی کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ المیرا ہنستی چلی جاتی۔ کچھ دیر سفر خاموشی سے کٹا، مگر عادت سے مجبور المیرا اسے خاموش بیٹھا نہ گیا۔ تمہیں ازمینہ کیسی لگتی ہے؟ زاہد جو پانی پی رہا تھا بے اختیار کھانستے ہوئے منہ سے باہر آیا۔ المیرا کا منہ اس کے چہرے پر آتی سرخی کو دیکھتے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں منگنی کے بعد سے اب تک نہیں ملا، قدرے سنبھل کر بولا، لیکن میں نے تو یہ سوال نہیں کیا، میں نے تو پوچھا ہے کہ تمہیں میری ہونے والی بھابھی کیسی لگتی ہے؟ زاہد نے جیب کا چہرہ پھیرا۔ المیرا کا تجسس گہرا ہوا۔ تمہارا چہرہ کہتا ہے معاملات دل تک پہنچ چکے ہیں۔ اب کی بار ہونے والے دلہے نے چہرہ گھمایا اور اسے دہشتناک گھوری سے نوازا۔ المیرا نے ناسمجھی سے کندھے اٹھائے۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں بڑے بھائیوں سے ایسے سوال نہیں کرتی۔ سمجھانے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ ہمارا خاندان جدی پشتی کمینہ ہے۔ ہاتھ اٹھاتے اس نے باقاعدہ رب کا شکر ادا کیا۔ شریف ہو یا ذلیل ہوتا تو گھرانہ ہی ہے،
خون کے رشتوں کی ڈور جتنی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ڈور کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ فضا میں سانس لیتی شادمانی اور ماحول کی بے پرواہی جیسے کانچ کی آواز سے ٹوٹی۔ غمگین ہوتے وہ المیرا کو شک میں ڈال گیا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے میں دور جانے والی ہوں؟ بہن کی اندر تک اترتی عقابی نظروں پر وہ سٹپٹایا، باقاعدہ ہاتھوں سے اسٹیئرنگ نکلتے ہوئے بچا۔ کیا مطلب؟ اگر انکار ہو جاتا ہے تو تم نے ڈگری پوری کرنے واپس نہیں جانا؟ ظاہر ہے بھائی، باہر جانا، پڑھنا، کچھ بننا، کمانا۔ ہم سے دور تو تم ہو جاؤ گی۔ زاہد نے ایک مصالحت بھری نگاہ ساتھ بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ المیرا ایک دم جیسے بجھ سی گئی۔ شاید وہ اپنے منفی خیالات کو سلائے ہوئے تھی یا نظر انداز کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہن کی خوشی کو آلودہ ہوتا دیکھتے زاہد کو بالکل اچھا نہ لگا۔ آنکھوں میں نرمی آئی اور ہاتھ بڑھاتے شفقت سے بہن کے سر پر رکھا۔ اگر تم ہم سب سے دور بھی چلی گئی تو ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تم بس… وہ رکا اور پھر بے بسی سے بولا، کبھی جینا مت چھوڑنا المیرا۔ المیرا اس کے انداز پر چونک گئی۔ میں ہمیشہ دعا کروں گا کہ تمہیں بالکل ویسا گھر ملے جیسا تم چاہتی ہو۔ قدرے زور دیتے اس کے انداز میں تحفظ تھا۔ صرف یہ دعا کرو گے؟ 21 سالہ لڑکی کے لہجے میں سناٹا تھا۔ نہیں، پھر اس کی طرف جھکا، آنکھیں سڑک پر مرکوز رکھی۔ یہ بھی دعا کروں گا تمہیں کوئی ایسا ملے جو تمہارے ذکر پر ہی شرما جائے۔ المیرا عنایت محسن کچھ دیر تو بے یقین رہی اور پھر اچانک سنائی دینے والی کھلکھلاہٹ نے فضا کو دوبارہ خوشگوار بنا دیا۔ وہ اپنے بھائی کے بدلتے رنگوں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ چڑھنے کی بجائے وہ الٹا چڑھا رہا تھا۔ سیدھا ہو کر اپنی نشست پر بیٹھتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ چادر کے حالے میں دکھتے چہرے کے زخموں پر دوا موجود تھی۔ کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ زاہد سامنے دیکھتا رہا۔ شادی سے انکار کرنے کی ہمیشہ ایک یہی گھسی پٹی وجہ نہیں ہوتی۔ کھڑکی سے جھانکتے سورج کی پہلی کرن کو بکھرتا دیکھتے اس کی آواز میں تنفر در آیا۔ تو تم پھر مجھے اپنی غیر گھسی پٹی وجہ بتا دو۔ سورج کی روشنی شیشے پر آ کر ٹھہر گئی۔ سبز بھوری نگاہیں سحرزدہ ہو گئی۔ میرا دم گھٹتا ہے اس تعلق کے ذکر سے۔ میں تاعمر خود کو ایک جگہ، ایک راستے، ایک سے انسانوں کے ساتھ تصور نہیں کر سکتی۔ مجھے بدلاؤ پسند ہے، یہ توازن یا ایک مقام پر اسٹک ہو جانا، اس سے یوں لگتا ہے کسی نے میرے پر کاٹ کر مجھے کسی پنجرے میں قید کر دیا ہو، اور ابھی تو میں نے صحیح سے اڑنا بھی شروع نہیں کیا۔ تم لوگ چاہتے ہو میں جینے کے لیے رینگنا شروع کر دوں؟ اس کی بات سمجھتے زاہد نے مصلحتاً بڑے بھائی کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ تم ابا سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ المیرا کے بے اختیار سوال پر اس کے کھلے لب بند ہوئے۔ دوسری طرف سے اچانک ہو جانے والی خاموشی پر المیرا نے کندھے کے پار جھانکا۔ تھکی ہوئی سانس خارج کرتے اس نے گاڑی پل پر چڑھائی۔ وہ جانتا تھا اب یہ جواب سنے بغیر نظر نہیں پھیرے گی۔ کیا کل شام والے واقعے کے بعد بھی اس سوال کی ضرورت بچتی ہے؟ المیرا نے تیزی سے گردن اقرار میں ہلائی۔ زاہد نے بے چینی سے آنکھیں جھپکائی۔ سیمنٹ کے پل پر چلتی ان کی گاڑی صبح کی پھوٹی کچی لو میں جھلملا رہی تھی۔ 21 سالہ بہن کی نگاہ شیشے سے دکھتی ٹرک کی پچھلی نشست پر گئی۔ نیلے کپڑوں میں رکھا ضرور سامان اب تک وہیں موجود تھا۔ تمہیں لگتا ہے نیرابی کے جادو کی وجہ سے امی فوت ہوئی تھی؟ زاہد نے اس کی توجہ سامان سے ہٹائی۔ یعنی تم مانتے ہو نیرا جادو کرواتی ہے؟ زاہد نے تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دیے۔ سر ہاں میں ہلاتے وہ جانتا نہیں۔ اس کے جواب نے المیرا کو کس قدر خوشی بخشی تھی۔ مگر امی کی موت ان کے جادو سے نہیں بلکہ ابا کے رویے سے ہوئی ہے۔ زاہد نے بجلی کی رفتار سے گردن پھیری۔ تمہیں معلوم تھا؟ فخریہ انداز میں سینے پر بازو باندھے نیرا نے بتایا تھا کہ میری ماں کی موت باپ کی بے رخی سے ہوئی تھی۔ مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی ہے جو بس اس ڈر سے کہ مرد کا ساتھ نہ چھوٹ جائے ایک ایسی جہنم میں پستی رہتی ہے جہاں نہ ان کی عزت ہو، نہ قدر اور نہ ہی ضرورت۔ وہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں میرو۔ المیرا نے تلخی سے گردن پھیری۔ مجبور ہوتی ہے، مردہ نہیں۔ زاہد کی گرفت اسٹیئرنگ پر کمزور ہوئی۔ کیوں اپنی عزت نفس کو اپنے قدموں تلے رونتی ہے؟ کیوں خود کی گردنوں میں مجبوری کے نام پر پھندا ڈلوا لیتی ہے؟ پھانسی گھاٹ پر ٹنگے وجود کو لٹکتا وہ جلاد ضرور ہے، مگر زاہد اس کا ماंس نوچنے کے لیے ہر جانور طاق میں رہتا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتی وہ جانور معاشرے میں جگہ جگہ ہے؟ اگر گھر کا مرد ہی عزت نہیں کرے گا تو باقی کیا خاک کریں گے؟ اس کے بہن کے لہجے سے جھلکتی نفرت اور آنکھوں میں دکھتے غضب نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ المیرا ابھی بھی چہرہ پھیرے باہر دیکھ رہی تھی، البتہ پہلے کی طرح سحرزدہ نہیں بلکہ قہرزدہ ہوئے۔ گلا کھنکار کر اس نے ماحول کا منفی اثر زائل کرنا چاہا۔
یہ بات تم عورتوں کے لیے بولو جو کسی بھی مرد کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اگر گھر کا مرد عزت اور تحفظ نہ دے تو اس میں اور باہر والے میں کیا فرق؟ غصے سے کانپتے اس کی آواز بلند ہوئی۔ زاہد کو سمجھ نہ آیا گاڑی پر دھیان دے یا ساتھ بیٹھے دھواں نکالتے انجن کو دیکھے۔ گھر کا مرد کم از کم چار دیواری میں تو رکھتا ہے۔ چار دیواری کے اندر بھی اگر کانٹے ہوں گے تو اس چار دیواری کی سرحد اور سکون میں کیا فرق؟ گاڑی چلاتے آدمی کے لب کھلے اور پھر سانس اندر باہر لے کر بند ہو گئے۔ سر پر چھت ہو تو سڑک کی سختیاں آسان لگتی ہے، ٹول پلازہ سے نکلتے مرد نے سنجیدگی سے کہا۔ جس نے چھت تلے ہی سڑک کی سختی دیکھ لی وہ کیا سمندر میں تمبو لگائے؟ جتاتی آئیبرو اٹھاتے وہ اپنے بھائی کو ایک مرتبہ مزید لاجواب کر گئی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ گاڑی چلاتا گیا، البتہ جبرا سختی سے بھیجا تھا۔ مجرم مجبوری میں جرم کرے تو وہ دنیا کی نظر میں مجرم ہی ہوتا ہے، مجبور نہیں۔ بے بس بھی اگر اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش نہ کرے تو بیوقوف ہوتا ہے، بے بس نہیں۔ مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ ہر شخص کے پاس ہوتا ہے۔ زاہد صاحب بس وہ موقع پیدا کرنے کے بجائے ماتم کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ زاہد کے سختی سے جھڑے ہونٹ آہستہ سے آزاد ہوئے۔ داد وصولی والے انداز میں سر ہلاتے المیرا نے اس کا ترچھا رخ دیکھا۔ تو یعنی یہ وجہ ہے تمہاری شادی نہ کرنے کی؟ تمہیں مرضات سے الجھن ہے؟ وہ اپنے اندازے پر محفوظ ہوا۔ مرضات سے نہیں، ان کے روپ میں چھپے بھیڑیوں اور میمنوں سے الجھن ہے۔ زاہد نے تعریفی آئیبرو اچکائے۔ تو پھر اصل مرد کہاں دیکھا ہے عنایت صاحبہ نے؟ المیرا نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ساتھ بیٹھے آدمی کی طرف اشارہ کیا، یوں جیسے نیلامی میں سب سے نایاب ہیرے کی پیشکش ہو۔ زاہد کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہو گئی، رنگت پل بھر میں زرد ہوئی۔ تم ہو نا اصل مرد؟ نایاب ہیرے کو یکدم اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ المیرا اس کی کیفیت سے بے نیاز بولتی گئی، میں تا عمر ہر کسی کو تمہارے متعلق بتاؤں گی اور کہوں گی اگر اس وقت میرا بھائی میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے زاہد محسن نے تازہ ہوا آنے دی۔ ساز اب تک گھٹ رہا تھا مگر وہ لڑکی اپنی ہی بے نیازی میں بولتی رہی، ویسے تمہیں بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ حلق رگڑتے وہ دائیں ہاتھ والے شیشے سے پچھلی گاڑی دیکھ رہا تھا۔ المیرا معصومیت سے آنکھیں بند رکھے صبح کی تازگی سے لطف اندوز ہوئی۔ اپنے ملک کی ہوا ہی الگ ہوتی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنبھلتے ہوئے اس نے نم پیشانی صاف کی۔ یوں ہی تمہارے ہونے والے بچوں کی اکلوتی پھوپھو ہوں گی۔ ویسے اگر میں ملک سے باہر ہوئی نا تو تم ان کو میرے بارے میں ضرور بتانا۔ زاہد نے کھانستے ہوئے خشک حلق صاف کیا۔ بتاؤں گا کہ تمہاری ایک پھوپھو تھی، ابلیس کی منسٹری کرتی تھی، اسی نے اپنے پاس بلا لیا۔ المیرا جواب پر کچھ حیرت زدہ سی ہوتے مسرور ہوئی۔ تمہاری اگر بیٹی ہوئی نا زاہد تو اسے خود کی عزت کرنا سکھانا۔ جھک کر سنجیدگی سے کہتے وہ واقعی اس کے مستقبل کے بچوں کے لیے پرفکر تھی، اور اگر بیٹا ہو گیا تو اسے دوسروں کی عزت کرنا سکھانا۔ ندامت سے بھرپور ثانیٰ اللہ چہرہ مسکرایا۔ المیرا زندگی گزارنے کے طور طریقے مرد اور عورت کے لیے ایک سے ہے۔ میں اپنے بچوں میں تفریق کی روایت کو آگے چلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر میری بیٹیاں اپنی عزت کرنا سیکھیں گی تو میرے بیٹے کو بھی میں پہلا سبق وہی پڑھاؤں گا، اور جب میرے بیٹے یہ جانیں گے دوسروں کی عزت کیسے کرتے ہیں تو وہی اسباق میں اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ المیرا کچھ دیر منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ زاہد کو لگا وہ کچھ زیادہ بول گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھتاتا المیرا نے دونوں ہاتھ اٹھاتے آہستہ سے تالی بجائی۔ بہن کی تعریفی نظروں پر وہ مسکراتا ہوا باہر دیکھنے لگا۔ کیا آدمی ہے اب زاہد محسن صاحب، آپ کی باتوں سے تو میری آنکھیں بھر آئی۔ سوچ رہی ہوں جب کبھی شادی کی جھک ماروں گی تو اس بیچارے کو تم سے ضرور ملواؤں گی۔ زاہد نے اسے دوبارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، شریف گھر کی لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی، کہا۔ اچھا میں تمہارا اکلوتا بہنوئی بھی کسی مافیا کے خاندان سے دیکھ لوں گی، اب خوش نہیں کرتی میں خاندانی کمینگی میں شرافت کی ملاوٹ۔ سر پیٹتے اس نے ہار مان لی۔ المیرا ہنسی اور پھر کافی دیر تک ہنستی چلی گئی۔ ہونے والے دلہا کے لب بھی خود ہی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ گاڑی پر صبح کی تمازت روشنیاں سی بکھرنے لگی۔ لاہور کے نیلے رنگ کا بورڈ آیا اور وہ لاہور شہر کی سرحد میں داخل ہوئے۔ المیرا ترنت سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ تھانے درانیوں والا انداز۔
ازمینہ کا سامان لاہور میں بنا ہے، وہ اٹھا کر ہم فیصل آباد جائیں گے۔ واپس آتے وقت ہمیں دیر ہو جائے گی اور میں 2 مرتبہ لمبے راستے سے نہیں جا سکتا۔ المیرا کے ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا بنا، گال تلے ہتھیلی کاٹتے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ زاہد نے اسے چپ دیکھا تو دوبارہ بولنے پر اسے اکسایا۔ وہ شاید ساری عمر کی باتیں آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ لہجہ حشاش بشاش تھا، دل بھلے اندر ڈوب رہا ہو، کچھ دیر اور پھر یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ ڈرائیور نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ پہلے تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی، پھر تمہیں کبھی اولاد نہیں چاہیے، اکیلی رہ جاؤ گی۔ میرو، وہ جیسے ترس کھا رہا تھا، مجھے بچے نہیں پسند۔ المیرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ زاہد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسی گھسی پٹی وجہ ہے؟ المیرا کے الفاظ اسی کو لوٹ آئے۔ ہر وجہ میں تو بندہ یونیک نہیں نہ رہ سکتا۔ شادی میں کر لوں گی جب مجھے اس کی بنیادی وجہ یہ ضرورت سمجھ آ جائے گی۔ اولاد مجھے نہیں چاہیے، بچے بہت شور کرتے ہیں، ناک چڑھاتے۔ اس نے کانوں میں انگلیاں یوں دھس لی جیسے حقیقتاً اعتراف بچوں کا شور ہو۔ اس کی اس حرکت پر مرد کی کھلکھلاہٹ گاڑی میں سنائی دی۔ آج شام المیرا اور زاہد کی مہندی تھی۔ محسن حسین اس بات سے لاعلم تھے شام میں کیا محفل سجنے والی ہے۔ ان کا ٹرک موڑوے پر بنے ایک ڈھابے نما ڈیرے کے سامنے آ کر ٹھہرا۔ صبح کا اجالا ابھی مکمل پھوٹا بھی نہیں تھا۔ المیرا نے ارد گرد دیکھا، جہاں دور دور تک کچے گھڑیاں، چھوٹی موٹی دکانیں تھیں۔ سیاہ چادر والی نے چہرہ اچھے سے ڈھکا۔ آؤ ناشتہ کریں۔ انجن بند کرتے وہ گاڑی سے اترا۔ واپسی پر کر لیں گے نا؟ اس کا بس نہ چلتا، اڑ کر فیصل آباد پہنچ جاتی۔ زاہد آگے آیا اور شیشے کے اطراف بازو رکھتے جھکا، پیشانی چھت تک آئی۔ پچھلے 2.5 گھنٹے سے گاڑی کون چلا رہا ہے؟ تم، فخر سے کہا۔ آگے گاڑی کون چلائے گا؟ آف کورس تم۔ المیرا کو سوال فالتو لگا۔ تو ناشتے کی کس کو زیادہ ضرورت ہوئی؟ اب کہ زاہد مسکرایا۔ ظاہر ہے میرے بڑے بھائی جان کو۔ وہ جو لڑنے کے لیے ٹھہرا تھا، مقابل وار پر ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ مسکرا کر اسے بھائی کہتی وہ زاہد کی دل کی سب سے بڑی تمنا پوری کر گئی۔ یہ لڑکی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ زندگی کے کئی موڑ پر اس نے دانستاً اور غیر دانستاً اس کی حفاظت کی۔ وہ چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، رہے گی تو اس کی چھوٹی بہن ہی۔ زاہد محسن منہ کھولے وہیں جم گیا۔ تو اس کا مطلب ہم واپسی پر ناشتہ کریں گے؟ پلکیں جھپکتے اس نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا۔ واپسی پر بھی کر لیں گے۔ دروازے کی ٹیک چھوڑتے زاہد نے اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ زخمی ماتھے پر بل تیزی سے آئے، مگر سامنے بھی اسی کا بھائی تھا۔ ہمیں دیر ہو جائے گی زاہد۔ دیر ہو نہیں جائے گی، دیر ہو رہی ہے ناشتے سے۔ سیاہ شلوار قمیض والے نے نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ المیرا نے مٹھیاں بھیجتے لب کاٹے۔ ٹینشن میں میرے حلق سے روٹی بھی نہیں اترتی۔ گاڑی سے اترتے اس نے نیا حربہ آزمایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم چاول کھا لینا۔ بہن کے ساتھ چلتے وہ ڈھابے میں داخل ہوا۔ المیرا کی گرفت اپنی چادر پر مضبوط ہوئی۔ وہ پلاسٹک کی کرسیاں درست کرتے بچے نے ان پر کپڑا مارا تو المیرا نے بھائی کے کان میں سرگوشی کی۔ ان ڈھابوں کا کھانا ان ہائیجینک ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، تم جیسا جراثیم بآسانی نہیں مرے گا۔ جواباً آہستہ سے کہتے وہ بہن کو سلگا گیا۔ المیرا کے لیے کرسی کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دانت کھچاتے وہ بھائی پر دل ہی دل میں لعنت بھیجتے بیٹھ گئی۔ زاہد اقرار نہیں کرے گا، مگر بہن کو جلتا بنتا دیکھتے اس کے اندر کا بھائی خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ المیرا نے نظریں گھماتے سفید دیوار پر ہوئے لال نیلے پینٹ کو دیکھا، پھر اطراف میں موجود ایسی ہی رنگ برنگ کرسیوں کو اور پھر اختتام پر سبز جالی دار دروازے کے پیچھے بنی راہداری کو۔ اس پورے ڈھابے میں ان کے سوا گاہک کے طور پر ایک اونگتی بلی تھی۔ دور میز تلے لیٹی وہ مدھم سانس لے رہی تھی۔ عرصے بعد یہ سب دیکھا تھا، نہ جانے کیوں پل بھر کو دل میں موجود ساری بے چینی پرانی مانوسیت تلے دب گئی۔ کیا کھاؤ گی؟ لال پلاسٹک کے میز پر آگے ہوتے زاہد نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ المیرا کے ایک دم معدے میں بل اٹھے۔ مفت کھانے کا سنہری موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ سب کچھ؟ اس کی آنکھوں سے جھلکتی چمک پر اسے تعجب ہوا۔ سب کچھ کیا؟ المیرا فوراً آگے آئی۔ زاہد ڈر کر تقریباً کرسی سے گرتے ہوئے بچا۔ جو کچھ بھی مینو میں ہے۔ زاہد نے آنکھیں جھپکائی۔ المیرا کے جوش و خروش میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ دال چاول نان نہاری چکن کڑھائی پائے بریانی سب کچھ کھانا ہے مجھے، وہ بچوں کا صاف اشتیاق لے کر بولی۔ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر پلٹ کر کرسیاں صاف کرنے والے بچے کو پاس بلایا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ بچہ تیزی سے سر ہلاتا راہداری میں غائب ہوا۔ المیرا نے ناسمجھی سے زاہد کو دیکھا۔ واپس آتے اس نے لوہے کے 2 گلاس اور ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل ان کے سامنے رکھی۔ زاہد نے گلاس بھر کر
گلاس بھرا اور پھر المیرا کے سامنے رکھا۔ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ہیزل آنکھوں کی نہ سمجھی ہنوز موجود تھی۔ سر پر ڈالو اسے تاکہ دماغ کھلے۔ ایک ناشتے کی آفر کیا دے دی، پاؤ چادر چیرتے باہر لٹکا لیے ہیں۔ ایک ناشتے کی آفر کیا دے دی، پاؤ چادر چیرتے باہر لٹکا لیے ہے، بیزاریت بھرے انداز میں کہتے اس نے کھانا منگوانے کے لیے پیچھے دیکھا۔ المیرا منہ کھولے ہکا بکا رہ گئی۔ وہ یہ بار بار بھول جاتی تھی کہ زاہد کی رگوں میں بھی وہی محسن حسین کا کنجوس خون دوڑتا ہے۔ میمنے کو بھی پنجے لگ گئے ہیں۔ نحوست سے سوچتے اس نے گلاس گٹا گٹ خالی کیا۔ کچھ دیر بعد میز کے بیچوں بیچ نہاری کا برتن رکھے وہ دونوں یوں کھانے پر ٹوٹے ہوئے تھے جیسے برسوں کسی نے باندھ کر آبادی سے دور رکھا ہو۔ زاہد کا تیسرا نان تھا اور المیرا اپنے کی گنتی بھول چکی تھی۔ کیا مصر میں دیسی کھانے نہیں ملتے؟ بہن کی پلیٹ پر لیموں کا چھڑکاؤ کرتے اس نے نوالا نگلتے ہوئے پوچھا۔ اسے کیا معلوم تھا، وہ المیرا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ ملتے ہیں نا، کیوں نہیں ملتے، بس ان کھانوں میں سے دیسی ہٹا کر ودیسی لگا دو۔ کیا مطلب؟ اس نے پانی پینے سے پہلے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ایک سے بڑھ کر ایک بدمزہ دیسی ریسٹورنٹ تھا وہاں۔ مسالہ یوں ڈر کر استعمال کرتے تھے جیسے کھانے والا جل کر مر جائے گا۔ وہ چھوڑو، چاول کبھی آدھے کچے تو کبھی تو اتنا پانی ڈال کر ابالتے تھے کھانے والا پریشان ہو جاتا۔ یہ چکن بریانی ہے یا سوپ بریانی؟ یوں لگتا تھا سب کے درمیان زیادہ برا کھانا بنانے کی ریس سی جاری تھی۔ ہر اگلی شکایت پر زاہد کی ہنسی نے رفتار پکڑی۔ المیرا کے جملوں سے زیادہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کہانی سناتے تھے۔ اور مصر کے اپنے کھانے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کی مدد سے ہڈی کا مغز نکالتے المیرا کی پلیٹ میں رکھا۔ ٹھیک ہوتے ہیں، مگر ہمارے پاکستانی کھانوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہر عام پاکستانی کی طرح اس کے ملک کا ہر عیب قومی کھانوں کے آگے آ کر بھول جاتا۔ بات ختم کرتے اس کی بے دھیانی میں اپنی پلیٹ پر نظر پڑی۔ ایک طرف رکھا ہڈی کا مغز سفید گودا دیکھتے اس کے ہاتھ نان توڑتے ٹھہرے۔ ساکت وجود نے نظر اٹھا کر بے غرض ہو کر کھاتے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک دم ہی بچپن کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ 8 سالہ المیرا ہڈی میں چمچ مار کر اسے صاف کرتے ہوئے کھا رہی تھی۔ جہاں زاروان اس سے اپنے حصے کے لیے لڑ رہا تھا، وہیں زاہد نے چپکے سے اپنے سرے کی ہڈی بھی اٹھا کر اس کے برتن میں رکھ دی تھی۔ منظر آنکھیں چپکتے غائب ہوا۔ وہ سب بہت آگے آ چکے تھے۔ کوئی باہر تھا، کوئی باہر جا رہا تھا، کسی کی شادی ہو رہی تھی اور کوئی اگبی کسی کلاس میں ہے۔ اس کی گومگو کیفیت نے پوچھے سوال اگبی کس کلاس میں ہے؟ اس کی گومگو کی کیفیت نے پوچھے سوال پر زاہد کے حرکت کرتے ہاتھ سست ہوئے۔ 7ویں جماعت میں، مرد نے آہستگی سے کہا۔ المیرا کا نوالا اسے حلق میں چبھا۔ کیسا ہے پڑھائی میں وہ؟ بڑی بہن کی نگاہیں ندامت سے جھک گئی۔ ٹھیک ہے، سائنس میں اچھا ہے اور آرٹس میں نہایت برا۔ زاہد نے چپکے سے سیاہ چادر والی کا جھکا سر دیکھا اور پھر باہر کھڑی اپنی گاڑی کی پشت جہاں پر نیلی چادر تلے موجود سامان دوسری سمت ہو چکا تھا۔ اس کا اسکول میں کوئی دوست نہیں میرو؟ المیرا کی گردن میں بے اختیار ہی سیدھی ہوئی۔ کچھ دن پہلے اسکول میں میٹنگ تھی تو اس کی پرنسپل نے بطور خاص بلوایا تھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ بے قراری میں آگے آئی۔ زاہد نے ہاتھ جھٹکتے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ اگبی محسن ایک گھوسٹ چائلڈ ہے۔ المیرا کی نبض جیسے کسی نے مٹھی تلے دبا دی۔ وہ مزاحمت کرتی تو نبض پر دباؤ گہرا ہوتا۔ اسکول کے تمام عرصے میں کوئی دوست تو دور، اگبی کسی بچے سے کھل کے بات تک نہیں کرتا۔ وہ نہ کھیلتا ہے، نہ بریک کے دوران کلاس سے باہر نکلتا ہے۔ کسی استانی یا استاد نے ہی خوش قسمتی سے اس کی آواز سنی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی اس سے دوستی کرنا بھی چاہے تو بات چھوڑو، وہ انہیں دیکھتا بھی نہیں ہے، بس دوسری طرف منہ پھیر کر اپنے دوبارہ مراقبے میں لگ جاتا ہے۔ زاہد کا ہر لفظ المیرا کے ضمیر پر جلتے پتھر کی طرح برسا۔ وہ وہی بن چکی تھی جس سے اسے نفرت تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسن حسین کی راہ پر چل رہی تھی۔ اسکول کی انتظامیہ کا کہنا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کا بھائی بہت جلدی بری صحبت میں پڑ سکتا ہے، تو تم اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اس نے اعتراض اٹھایا مگر لہجہ اتنا کمزور تھا زاہد کو غصے کے بجائے پشیمانی محسوس ہوئی۔ تم اچھے سے جانتی ہو گھر میں میری کتنی ہی چلتی ہے۔ ابا ایجنسی کا سارا کام مجھے سونپ کر اپنی عیاشیوں سے ہی نہیں بڑھتے۔ پہلے تو خیر وہ میرے کمرے میں رہتا تھا، مشکل سے ہی مگر 1-2 جملے بولنے پر مان ہی جاتا تھا، مگر اب تو اس کا کمرہ بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ اب تو شاید وہ وہی کچھ جملے بھی نہ بولے۔
جو المیرا نے سامنے رکھے کھانے کو دیکھا، ایک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہوا۔ اس بچے کو پالنے میں اس نے خود غرضی دکھائی تھی، اپنی محرومیوں اور نامکمل خواہشات کا بدلہ سود سمیت وصول کیا تھا۔ المیرا کی یہی خود غرضی آج اس کی شخصیت کے ہر پہلو میں آیا تھی۔ انسان وقت بدلنے سے قاصر ہے، مگر وقت دہرانے سے نہیں۔ میں کوشش کروں گی وہاں جا کر اس سے تعلق بنائے رکھوں، اپنی شرمندگی میں وہ زاہد محسن کے دل پر پڑنے والے گھوسے کو محسوس نہ کر سکی، انشاءاللہ۔ وہ زیر لب بولا، اتنا کہ یہ دعا بس اس کے اور اللہ کے درمیان رہی۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتے اس نے ساتھ موجود ٹشو کے ڈبے سے ٹشو اٹھایا۔ زاہد کی جانب سے بھی خاموشی کا وقفہ طویل تر ہوا۔ "آئی ایم سوری"، المیرا نے ہاتھ میں تھامے ٹشو کو ٹٹولا۔ زاہد محسن ان الفاظ پر تھم گیا۔ گردن سست روی سے اٹھاتے اس نے حیران پریشان نگاہوں سے بہن کے بجھے تاثرات ٹٹولے۔ "نہاری میں بھنگ تو نہیں تھی؟" المیرا نے غصے سے ٹشو مٹھی میں دبایا۔ زاہد نے سہم کر ہتھیار گرا دیے۔ "ہاں البتہ"، کان اب تک بے یقین تھے۔ "میں نے ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا، تمہاری تذلیل کی، تمہیں اپنا نہیں مانا کیونکہ تم ڈرپوک اور بزدل تھے، اس سب کے لیے آئی ایم سوری"۔ زاہد کے لب کھل کر بند ہوئے۔ اپنی تیل سے اٹھی انگلیوں کو دیکھا اور پھر خالی ہتھیلی کو۔ "ہمیشہ تلخ الفاظ استعمال کیے اور کبھی تمہاری طرف کی کہانی سننے کی کوشش نہیں کی۔ تم خاموش رہ کر ہمارے لیے ڈھال بنتے تھے۔ نہ جانے ابا نے کہاں کہاں تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہو جس کا ہمیں آج تک علم نہیں"۔ المیرا کی نگاہوں میں جھلکے اپنے عکس کو دیکھتے زاہد نے فوراً ہی نظریں پھیر لیں۔ ان عقیدت بھرے تاثرات کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، افسوس کہ وہ ان کے لیے جان لے رہا تھا۔ "تم حقیقتاً ایک اچھے انسان ہو، ازمینہ خوش قسمت ہے، اسے تم جیسا شوہر ملے گا۔ مجھے فخر ہے کہ تم میرے بھائی ہو"۔ آنکھوں میں کئی جگنو لیے اس کا چہرہ ٹمٹمایا۔ زاہد اب بھی اپنی خالی ہتھیلی پر انگلی پھیر رہا تھا۔ "کیا خاموشی واقعی بزدلی ہوتی ہے عنایت؟" تشویشناک لہجے میں انگلی سے لکیریں کھینچتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر المیرا کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ "میرے نظریے میں ہاں، ہر خاموش رہنے والا بزدل ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے خاموش رہے مگر اکیلے میں مدد کرے تو پھر"۔ المیرا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ "تو پھر وہ بزدل ہونے کے ساتھ ساتھ بے ضمیر بھی ہے"۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ "لیکن اگر وہ مجبور ہو، کیا تب بھی وہ بے ضمیر ہے؟" "حق بات کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں ہوتا"۔ کچھ پل وہ یوں ہی ٹھہرا رہا، پھر سانولے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ "میں دعا کروں گا تم کبھی ایسی مجبوری میں نہ پڑو"۔ المیرا مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ "بے فکر رہو"، المیرا ناانصافی کے خلاف بولنے سے کبھی نہیں گھبرائے گی۔ پچھلے 2 سال سے تو اس کا گناہ لکھنے والا فرشتہ جھک مار رہا تھا۔ اداس مسکراہٹ لیے اس نے بھی نشست چھوڑ دی۔ ہاتھ منہ دھو اور پیسے بڑھ کر فارغ ہوتے وہ گاڑی کی طرف آئے۔ المیرا کی نظر زاہد کے ہاتھ میں اٹھائے شاپر پر گئی۔ "یہ حلوہ پوری کس لیے؟ کہا تو تھا واپسی پر بھی ناشتہ کر لیں گے"۔ المیرا اس کے جواب پر بھوجھکا رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کی ہنسی ماحول میں سنائی دی۔ زاہد کے لبوں پر بھی از خود مسرت آئی۔ اپنی جانب کا دروازہ کھولتے اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ "میں دوبارہ تمہاری طرف کا دروازہ نہیں اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ المیرا آگے بڑھی اور دونوں بازو اس کے گرد باندھے، سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ شل ساکت بے حرکت، ایک ہاتھ دروازے پر اور دوسرے میں ناشتہ اٹھائے کچھ بول نہ سکا۔ "شکریہ بھائی"، یہ بھائی اس نے دل سے کہا تھا۔ سننے والے کے لیے بھی وہ ایک لفظ دل پر اترا۔ وہ ممنون ہوتا، اداس ہوتا یا بے پرواہ رہتا، فیصلہ کٹھن ہو گیا۔ المیرا کی چادر سے نظر آتے بالوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں اچانک چھوٹی ہوئیں۔ "تم نے بال کب کاٹے عنایت"؟ المیرا کی مسکراہٹ پر کسی نے گویا ربر پھیر دی۔ اس سے پہلے وہ دور ہٹتی، زاہد نے ہاتھ اٹھاتے بہن کے سر کو آہستہ سے تھپکی دی۔ المیرا کی ہمت دوبارہ مجتمع ہوئی، دل حفاظت کے احساس سے بھر گیا۔ "امی کو تمہارے بال اتنے پسند تھے، کب کاٹے یہ"؟ المیرا اس سے الگ ہوئی۔ "خراب ہو رہے تھے، صبح ہی کاٹ ڈالے"۔ سر جھکائے اس نے اعتراف جرم کیا۔ زاہد ترچھی نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ وہ ان لمحات کو خراب کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا، چنانچہ موضوع بدلتے دور ہوا۔ "ویسے ایک بات ہے"، المیرا گاڑی کی دوسری طرف آئی، "جس حساب سے تم نے روٹی کھائی ہے، دیکھ کر واقعی لگتا ہے ٹینشن میں نوالا حلق سے نہیں اترتا"۔ المیرا جیسے چلنا بھول گئی، سارا چہرہ چوری پکڑے جانے پر لال ہوا، دروازے پر ہاتھ جم گیا اور گردن پھینک کر ہنستے زاہد کا دل کیا اس منظر کو کیمرے میں قید کر لے، اپنی ہر بری یاد کو اس دن کی مدد سے مٹا دے۔ وہ بالآخر منزل پر پہنچ چکے تھے۔
सुजुकी ट्रक आकर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी हुई। सुबह के 4:45 हो रहे थे। रोशनी कदरे बिखर चुकी थी, मगर हब्स और गर्मी की शुरुआत अभी बाकी थी। अलमीरा ने गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो पेशानी पर बल दर बल आए। ये एयरपोर्ट है जाहिद। ड्राइवर सीट पर सियाह शलवार कमीज वाले मर्द ने आजिज़ी से गर्दन हिलाई। मैं आंखें रखता हूँ अलमीरा। ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठी लड़ाका औरतों की तरह सीधी हुई। आंखें रखते होंगे मगर दिमाग नहीं। एयरपोर्ट पर कौन सा सामान लेने आए हो? क्या उसके बाहर से फिरंगी रिश्तेदार आ रहे हैं जिनको तुमने पिक एंड ड्रॉप देना है? अब तुम अब्बा के साथ साथ ससुर की भी मुलाजमत करोगे? उसकी ज़बान पटरी से उतर चुकी थी। अब उसे रोकना शेर की कछार में हाथ डालने के बराबर था। मीरू इस नाम से सिर्फ हसीना पुकारती थी। मैं तुमसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? सीट की पुर से टेक लगाते अलमीरा को पहली मर्तबा इस सफ़र में अपने ड्राइवर की हालत पर शक हुआ। जाहिद के लहजे पर एक महसूस की जाने वाली अनदेखी उदासी की चादर थी। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही भाई बुलाना। पार्किंग में फैली गाड़ियों को देखते उसका अंदाज इल्तिजाइया हुआ। अलमीरा के शक में कसरत आई। मैंने तुमको गुजारिश करने की इजाज़त नहीं दी थी। मखमली मोटी आवाज़ मध्यम हुई। मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं। खाली खाली सा लहजा। अलमीरा की पेशानी पर सिलवटें अब भी कायम दायम थीं। हम एयरपोर्ट पर क्या करने? इसका सवाल हलक में दम तोड़ गया। जाहिद मोहसिन के चेहरे पर एक आंसू फिसलता हुआ दाढ़ी में जज्ब हुआ। अलमीरा के वजूद पर बर्फ जम गई। उसने तेज़ी से गर्दन बाहर निकाली। एयरपोर्ट की इमारत करीब ही थी। जाहिद तुमने तमाम अहम कागजात रख लिए थे। अलमीरा का दिल बैठने लगा। सांस बेतरतीब हुई। यूँ लगा चारों ओर घेरा तंग करने के बाद सुकून को आग लगा दी हो। 2 घंटे बाद तुम्हारी कायरा की फ़्लाइट है। टिकट तुम्हारे सामान में रख दी है। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊं। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते उसने अलमीरा के पाँव से ज़मीन सरक ली। वो ना हिलने की जसारत रखती थी, ना भागने की कुव्वत। तो हम तो फैसलाबाद जा रहे थे। उसका सवाल इस कदर बेज़रर था, जाहिद को खुद से घिन आई। इतनी देर से खुद पर पाया का काबू छूटने लगा। वजूद पर चढ़ा खौल छटकने लगा। बिना जवाब दिए तेज़ी से उतरा और पीछे रखा उसका सामान उठाया। अलमीरा के कान साए साए कर गए। डगमगाते कदमों के साथ वो भी उतरी और उससे अपना सामान खींचा। अगर तुम गाड़ी के रेयर व्यू शीशे पर नज़र जमाओ तो तुम्हें पुश्त के ऐन सामने 2 लोग आमने सामने खड़े दिखेंगे। औरत के चेहरे पर सवालों की एक कथा थी, जबकि मर्द हिचकिचाते हुए नजर चुरा रहा था। क्या अब्बा को मालूम है तुम मुझे काहिरा भेज रहे हो? क्या अब्बा को ये मालूम है कि हम फैसलाबाद जा रहे थे? अलमीरा के वजूद का इंतशार मज़ीद तेज़ हुआ। सूरज की किरणें उनके वजूद पर सुनहरी झालर की मानंद उतरी थी। अफसोस कि उनकी ज़िंदगियों के अंधेरे मिटाने में नाकाम रही। लेकिन तुम तो मेरी शादी रुकवाने जा रहे थे। एतमाद टूटने की गूंज आवाज़ में सुनाई दी। तो यूँ रुक तो जाएगी तुम्हारी शादी। मुझे भागकर शादी नहीं रुकवानी थी जाहिद। उसकी मंतक पर अलमीरा पूरी कुव्वत से चिल्लाई। गाड़ियों के बीचों बीच सुर्ख सफ़ेद चेहरा लिए उसने गुस्सा ज़ब्त किया। जिन औरतों के पास मजबूरियाँ हों उनके पास निकलने का रास्ता फरार ही होता है। लड़ने झगड़ने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। उसका बस न चला जाहिद की ठिठाई अपने हाथों तले कुचल दे। मेरे पास कोई ऐसी मजबूरियां नहीं जो मैं मुंह लपेट कर मैदान से भागूं। तो फिर कैसर से शादी करके ताउम्र यही कैद रहना है। अब की बार वो भी कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ रह लूँगी, मगर यूँ बुज़दिलों की तरह भागूंगी नहीं। वो 2 टोक रवैया वो उस वक्त अपने असल रूप में मौजूद थी। जाहिद का दिल किया अपना सर पीट ले। सलाह फहमी से उसके कंधों पर हाथ रखते अलमीरा की आंखों में झांका। देखो बेटा, जब आपको मालूम हो कि जंग में आप हर तरह से हार रहे हैं तो अक्लमंदी यही है कि भाग जाओ। इसे बुज़दिली नहीं, हिकमत अमली कहते हैं। कैसे बेहतर फरार होती है। अलमीरा ने आजिज़ी से उसका हाथ झटके और वो अब भी आज के दिन को बचाना चाहती थी। लेकिन मुकाबला किए बिना मैं क्यों भागूं? क्या मालूम ऐन मौके पर जीत मेरी हो। जाहिद ने होठ सख्ती से मिलाए। वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। अलमीरा, उसने बड़े भाइयों वाले अंदाज में समझाना चाहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी इकलौती बहन। मुझे तुम बेहद अजीज़ हो और मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे। अलमीरा शौकी निगाहों से भाई का चेहरा देखे बिना उसके फैसले की नफ़ी करने लगी। जाहिद मोहसिन तो इन धोखेबाजों में सबसे अव्वल दर्जे का फरेबकार निकला। तुम चली जाओ यहाँ से, बहुत दूर चली जाओ। अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारो जैसे गुजारना चाहती हो। अलमीरा के हलक में जज्बात का एक आतिश फटने को बेताब हुआ।
مجھے یوں نہیں جانا، اور بچوں کی طرح منمنائی۔ لیکن تم اب واپس بھی نہیں جا سکتی۔ المیرا حیرت زدہ ہوئی۔ ابا گھر آ چکے ہیں اور گھر میں ایک طوفان انتظار کر رہا ہے۔ سب کو یہی یقین ہے۔ محسن حسین کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ وہ الفاظ نہیں، لعنت تھے، گلا کا طوق تھا۔ گلا کا طوق تھے اور گلے کا طوق تھے اور پاؤں کی زنجیر تھے۔ ہر جذبہ، ہر احساس، ہر لفظ اس وقت المیرا کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا تھا۔ وہ اتنے بڑے بہتان کی حقدار تو نہ تھی۔ تو ہم واپس جا کر سچائی بتا دیں گے نا؟ اس نے بھیک مانگی۔ کیا بتاؤ گی؟ کہ تم دوسرے شہر اپنے منگیتر سے ملنے جا رہی تھی۔ زاہد نے بھیک دینے سے رد کر دی۔ المیرا کی ساری تعویلیں، ہر بحث زبان پر دم توڑ گئی۔ ہاتھ پہلو میں گراتے اس نے کھوسے میں مقید اپنے پاؤں دیکھے۔ میری ڈگری کو 1 سال رہ گیا ہے، میں اس کے بعد واپس تب بھی مت آنا۔ اس نے بے دردی سے بات رد کی۔ المیرا کا منہ ادکھلا رہ گیا۔ مگر کیوں؟ شکایت کرتی آنکھوں سے مرد نے نظریں چرائی۔ کیا گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی معاشرے میں کوئی عزت ہے؟ المیرا پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک جل کر راکھ ہو گئی۔ اب اس راکھ سے جو نکلے گی وہ آگ کی مورت ہوگی۔ تیزی سے آگے آتے اس چنگاری نے زاہد کا گریبان جھپٹا۔ جھوٹ ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ میں گھر سے نہیں بھاگی۔ تم نے مجھے چلنے کا مشورہ دیا، تم نے مدد کا سہارا دیا، تم نے ہی مجھے سب کرنے پر اکسایا۔ میں تو اب بھی اپنے لیے لڑنے کو تیار ہوں۔ تم نے مجھے فرار کا مشورہ دیا تھا۔ جھٹکے سے اسے آزاد کرتے المیرا کی چادر سر پر سے ڈھلکی۔ بے ڈھنگے کٹے بال چہرے کے اطراف پھسلے۔ تم اس وقت غصے میں ہو، جب ٹھنڈی ہو جاؤ تب سوچنا۔ میری مدد تمہیں واقعی احسان لگے گی، ایسا احسان جو میرے کردار کو داغدار کر کے ملے میں پلٹ کر تھوکو بھی نہ اس پر۔ اس کی آواز ہر جملے کے ساتھ بلند تر ہوئی۔ زاہد نے اس کی چادر درست کرنی چاہی جب المیرا نے پوری طاقت لگاتے اسے دھکا دیا۔ تمہیں میری کوئی قدر نہیں، اگر ہوتی تو میرے کندھے پر رکھ کر بندوق نہ چلاتے۔ مجھے آسانی فراہم کرنے کی خاطر تم نے مجھے ہی زمانے کے سامنے بزدل اور بے حیا بنا دیا۔ زاہد نے وضاحت دینے کی نیت سے لب کھولے۔ المیرا نے بولنے کا موقع نہ دیا، جبکہ در حقیقت بزدل اور بے حیا تم ہو۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ بہن کے لیے آواز اٹھا سکو، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی، شکستہ کندھے اور کمزور آواز۔ لیکن اگر تم میری جگہ ہوتے تو یہاں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کے بجائے مجھے گولی مار کر جا چکے ہوتے۔ چلا چلا کر اس کی آواز بیٹھ گئی۔ زاہد نے دلاسا دینے کی نیت سے سبز بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت سورج طلوع مکمل بھوری تھی۔ نہ جانے کیا یاد آتے اس نے لب سیے اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ کچھ لمحات بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گلابی رنگ کے ہر روپ سے بنا مفلر تھا۔ المیرا اس کپڑے کو پہچانتی تھی، یہ اس کے باپ کا تھا۔ یہ لے جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر المیرا کو اسکارف نما مفلر تھمایا۔ اس سے کیا تمہاری چتا جلاؤں؟ ہاتھ کھینچتے وہ اونچی آواز میں بولی، نہیں، اپنے مزار پر چڑھانا۔ زاہد نے مجبوراً وہ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ المیرا نے بھوکی شیرنی کی طرح اسے دیکھنا نہ چھوڑا۔ واپس مت آنا المیرا، بے بس التجا تھی اسے۔ میری آج والی محنت کی قیمت سمجھ لو۔ المیرا طنز سے بھرپور ہنسی ہنس دی۔ میں واپس کیوں آنے لگی؟ مجھے تم میں سے کسی ایک سے بھی کوئی لگاؤ نہیں۔ میں تھوکتی ہوں تم سب پر، سب کے سب منافق ہو۔ اس نے الٹے قدم اٹھائے۔ مجھے لگا کہ تم امی جیسے ہو۔ غلط لگا۔ تمہاری رگوں میں بھی اکیلے محسن حسین کا خون دوڑتا ہے۔ اپنا سامان سنبھالتے ہوئے یقیناً جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ زاہد نے آخری بار بہن کو جی بھر کر دیکھا۔ یہ چہرہ اب شاید روز محشر ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ تم اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی میرو۔ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے اپنا دل مارا ہے۔ المیرا کے چہرے پر آج سے پہلے کبھی ایسی نفرت نہیں آئی تھی۔ کاش وہ دل نہ رکھتا، اور اگر رکھنا ہی تھا تو ایسا ڈرپوک نہ رکھتا۔ تم نے کوئی دل نہیں مارا، تم نے صرف اور صرف اپنے سر پر سے مجھے بوجھ کی طرح نوچ پھینکا ہے۔ تم جانتے ہو 1 سال بعد میں واپس آؤں گی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ چور دروازہ جو استعمال کیا تھا اب تا عمر کھینچ تان کر رہنا ہوگا۔ اس کے قدم کچھ مزید پیچھے اٹھے۔ میں اپنی بہن کو جانتا ہوں، بلند قلعے میں بھی بقا کی جنگ لڑ سکتی ہے اور کسی گھنے جزیرے پر بھی زندگی شروع کر لے گی۔ بھوری آنکھوں میں المیرا کے لیے بلا کا فخر تھا، اخضر آنکھوں میں تضحیک کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج تم نے میری مردوں سے نفرت اور مہر ثبت کر دی ہے زاہد۔ محسن لفظوں کی برچھی نے زاہد کے چہرے پر سے ہر رنگ کھرچ دیا۔ پشت پر باندھے گئے ہاتھ بے دم ہوئے۔ تم سارے کے سارے خود غرض اور بزدل ہو۔ اب تم
منت بھی کرنے آئے ہو تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ مر گئی تمہاری بہن، یاد رکھنا قبر پر پھول بھی تم نے چڑھائے تھے۔ آخری نگاہ ملی، ایک میں نفرت، دوسرے میں بے بسی۔ وہ پلٹ گئی اور اب حشر کے میدان میں گریبان پکڑے گی۔ وہ تھک ہار کر وہیں لڑک گیا۔ کیسے بتائے اس نے اپنا غرور المیرا کی آزادی کے نام کر دیا تھا؟ یہ ایک بھائی کی محبت میں پستی تھا یا عوج؟ ٹرک کا سہارا لیتے اس نے گہرے سانس لیے، بال ماتھے پر گر رہے تھے، آنکھیں اب آنسو بہا کر جلنے لگی۔ اپنی کیفیت میں وہ یوں ہی سر تا پیر لرز رہا تھا جب اس سے ہچکی کی آواز آئی۔ زاہد جہاں تھا وہیں تھم گیا، گردن آہستگی سے اٹھی اور نیلی چادر کی سمت رکی۔ ہچکی سمیت زکام زدہ سانس کی آواز کا اس کے بند دل پر تکرار ہوا۔ مرد نے گہری سانس لی اور چہرے پر سے آنسو کا ہر نشان مٹایا۔ گردن پیچھے گرا کر المیرا کی نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت جمع کی۔ میں تمہیں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، انہیں مصری پاؤنڈ میں تبدیل کرواؤ، ارجنٹ کام چاہیے۔ منظر بدل چکا تھا۔ ایئرپورٹ کی جگہ محسن حسین کے گھر کا پورچ تھا، گاڑیوں کی جگہ وہاں ایک ٹرک تھا۔ زاہد محسن کان سے فون لگائے اپنے دوست سے مہوئے گفتگو تھا۔ آج نہیں، ابھی چاہیے، اس نے قدرے بیزاری سے دوسری طرف کو کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، کل میری بارات ہے۔ اس نے پیشانی مسلتے لاؤنج کے بندر کو دیکھا، دل مارے ڈر کے انہیں اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو جو اتنے سوال پوچھ رہے ہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ ٹھاٹھ سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ ٹریول ایجنٹ ہونے کا ایک فائدہ تو ہوا، کم از کم اسے باہر جانے کے انتظامات میں اتنے خوار نہیں ہونا پڑا۔ فون قمیض کی جیب میں ڈالتے وہ پلٹا، سامنے کھڑے اگبی محسن کو دیکھتے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا۔ یہ چنو کیوں جاگ رہا ہے؟ اگبی متروم چہرہ لیے آگے آیا۔ میں بھی جاؤں گا، سپاٹ سی آواز آئی۔ کہاں جاؤ گے؟ حد درجہ بے نیاز لہجہ، بھلے ہی اندر جان نکل رہی تھی۔ میں بھی آپ ہی کو چھوڑنے جاؤں گا۔ پاؤں تلے زمین نکلنے کا احساس کیسا ہوتا ہے، وہ اس 28 سالہ مرد بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے زاہد اس کی بات مذاق میں ٹالتا، چنو کی زبان پٹر پٹر چلنے لگی۔ میں نے آپ کو بات کرتے سن لیا ہے بھائی، اگر آپ ساتھ نہ لے کر گئے تو میں ابھی ابا کو کال کرتے سب سچ بتا دوں گا۔ وہ کندھوں سے کچھ نیچے آتا لڑکا زاہد کو ہکا بکا کر گیا۔ کہا اس کی زبان تالو سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب کہا، وہ دھمکیاں بنا بارود کے فائر کر رہا تھا۔ سب سو رہے ہیں، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ زاہد نے اس کا کمزور سا بازو دبوچتے سرگوشی کی۔ رعب جمانے کی ناکام کوشش۔ اگبی نے بھاری پلکوں کی جھالر تلے اس کے دبدبے کا جائزہ لیا۔ فلاپ فلموں کے ولن لگ رہے ہیں۔ اس کی بیزاری نے بڑے بھائی کے بڑے پن کو ٹھا کی آواز سے پھاڑ دیا۔ چھوٹا سا منہ لیے وہ ہاتھ پہلو میں لٹکائے رو دینے کے عین قریب تھا۔ اگر تم ساتھ گئے تو المیرا شک کرے گی، اکتا کر کہتے منمنایا۔ آنکھوں میں گرتے بال لیے اگبی چند ثانیے خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ اتنی سی عمر میں اتنی سنجیدگی، تم ساتھ جانا کیوں چاہتے ہو؟ فرصت سے سینے پر بازو باندھے اور سواری کی پشت سے ٹیک جوڑی۔ اگبی کی ساری سنجیدگی لمحے میں غائب ہوئی تھا تو وہ بالآخر بچہ ہی، نظریں چراتے وہ اپنی شرٹ کے دامن سے کھیلنے لگا۔ میں اور آپ ہی کو لینے گئے تھے تو اب میں اور آپ ہی انہیں چھوڑنے بھی جائیں گے۔ کمزور سی دلیل تھی۔ زاہد نے اصل وجہ جاننے کے لیے کوئی زور نہ ڈالا۔ یہ تو اسے معلوم تھا ہی، وہ المیرا کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا اور المیرا اتنی ہی بے حس۔ گردن گراتے اس نے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ منظر میں ایئرپورٹ، جہاز، گاڑیاں اور نیلا کپڑا لوٹ آئے تھے۔ وہ گھر کا بڑا بچہ، دل مار کر دل جیتنا تھا۔ ٹرک کی پچھلی طرف چڑھتے اس نے اضافی سامان سے چادر ہٹائی۔ آؤ ناشتہ کریں، میں نے تمہارے لیے حلوہ پوری خریدی ہے۔ چادر تلے انسانی وجود کسمسایا۔ زاہد اس کے انداز پر ششدر نہیں، اس کے حال پر دنگ رہ گیا۔ اگبی محسن آڑی ترچھی حالت میں بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ اتنا برا تب نہ رویا تھا جب 3 سال قبل وہ گئی تھی، تب امید تھی آ جائے گی۔ اب جو گئی تھی ہر تعلق روند کر گئی تھی۔ سر پر بال نم تھے، گندمین مائل رنگت سرخ تھی، چہرہ چھوڑو شرٹ کا گریبان بھی بھیگ چکا تھا۔ زاہد کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ پھولے۔ وہ جانتا تھا وہ روئے گا، مگر اتنی شدت سے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے جاتے وقت ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا۔ ہچکیاں لیتے اس نے جملہ بنانے کی کوشش کی۔ زاہد نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے وجود کے گرد گھیرا باندھا۔ بے یقینی کسی طریقے کم نہ ہوئی۔ یہ اس کا روبوٹ بھائی ہی تھا نا، تھا کیا؟ انہیں میرا خیال کیوں نہیں آتا؟ بھائی، میں تو ان کا دوست تھا۔ زاہد نے اسے مزید خود میں بھیجا۔ اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے وہ اس کی پشت سہلانے لگا۔ اگبی کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ زاہد کو لگا یہ جدائی کا بخار تا عمر نہیں اترے گا۔ میں ان کا بھائی تھا۔ زاہد نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنے آنسو خاموشی سے بہنے دیے۔
مقابل کی آنکھوں سے بہتا پانی کسی صورت نہ تھما۔ آج دو بھائیوں نے اپنی بہن گنوائی تھی۔ جہاں ایک نے اسے قبر میں اتارا تھا، وہیں دوسرے نے اس کے اٹھ کر زندہ ہونے کی تمنا کی تھی، مگر بہن نے الٹا زندہ ہو کر خود پر مزید مٹی ڈالی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی موت کو ثبت کرتے قبر پر کتبہ بھی لگا دیا۔ مجھے تم میں سے کسی ایک سے بھی کوئی لگاؤ نہیں۔ کتبے پر درج اس جملے کی تاثیر نے دونوں بھائیوں کو توڑ دیا۔ نہ جانے کتنے سالوں تک وصال اس ہجر میں کٹے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول ماشاءاللہ سے بہت پیارا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔